قیام امن کے دعووں کے باوجود ہم ان حالات سے کیوں دوچار ہیں؟ امن کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور اس دوران ہمارا خون بھی بہہ رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بتایا جائے میرا قاتل کون ہے، ورنہ پھر میرے قتل کی ذمہ داری ریاستی ادارے قبول کریں. یہ پاکستان ہے، یہ اسٹیٹ ہے. ہر شہری کی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. ہم تو اداروں کو طاقتور بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اداروں کو معزز بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کے سخت ترین فیصلوں سے اختلاف ضرور کیا ہے، اپنی رائے دی ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ نے، حکومتوں نے اس پر اتفاق کیا تو ہم راستے میں رکاوٹ تو نہیں بنے، لیکن نتائج وہی ہیں جو ہماری رائے تھی. جو ہم نے کہا تھا اس کے مطابق نتائج سامنے آ رہے ہیں. یہ نتیجہ صفر. وفود جاتے ہیں قبائلی علاقوں میں، ایک مسجد بنائی ہوئی ہے، اس کو رنگ روغن کیا ہوا ہے، دیکھو ہم مسجد تعمیر کر رہے ہیں. 100 سے زائد مسجدیں شہید کر کے، 100 سے زائد مدارس کو شہید کر کے ایک مدرسے کا ایک ماڈل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کچھ کر دیا. اب ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ آج بھی ہمارے دینی مدارس پر قبضہ ہے ریاستی اداروں کا. سول اداروں کو کیوں قبضے میں لیا ہوا ہے؟ عوام چندہ دیتے ہیں اور یہ چندے کی بنیاد پر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. ایک سکول بند ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی تعلیم بند ہو گئی، کیونکہ ایک دینی مدرسہ ایک باقاعدہ راسخ مضبوط تعلیمی ادارہ ہے. اس تعلیمی ادارے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ہمارے پاکستان میں. اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک کے اندر اس کو دہشت گردی کا مرکز کہا جا رہا ہے، اور پھر اسی ادارے کے، اسی مدرسے کے علماء سے تعاون بھی لیا جا رہا ہے. انہیں کو دہشت گرد بھی کہا جا رہا ہے، دہشت گردی کے ادارے بھی کہا جا رہا ہے، شدت پسندی کے ادارے بھی کہا جا رہا ہے. ہمارے لیے انتہائی پریشان کن صورتحال. ہم نے ہمیشہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے اپنا رول ادا کیا ہے. ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے. ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ملک کے ساتھ کھڑا ہونا بھی ہمارا جرم، آئین کے ساتھ ہمارا کھڑا ہونا بھی ہمارا جرم. یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں اور اپنی سیاست کے اندر ہمیں ذبح کر رہے ہیں، تو اس طرح تو پھر نہیں چلے گا. لہذا یا مجھے اپنا قاتل بتایا جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ نہیں کہ مجھے قاتل بتا کر مجھے کہا جائے کہ آپ بندوق اٹھائے اس کے خلاف. ہم پھر بھی بندوق نہیں اٹھائیں گے. میں پھر بھی قبائل سے کہوں گا بندوق مت اٹھاؤ، اپنی جمعیت سے کہوں گا بندوق نہیں اٹھانا. ہم اس ملک کو خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو پکڑنے والا کیا ریاست ہے یا نہیں، ملک کے اندر ادارے ہیں یا نہیں ہیں، اور یا پھر خود تسلیم کرے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ میرے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری آئینی طور پر کی ہے. یہ وہ ساری صورتحال ہے. میں آج اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے پورے صوبے میں نے صوبائی جماعت کو کہا ہے کہ کل جمعے کے اجتماعات میں صوبہ بھر کے خطباء کرام، ائمہ کرام اپنے خطبوں میں شمالی وزیرستان میں ہونے والے اس واقعے اور اس کے علاوہ جو دوسرے واقعات ہو رہے ہیں، بے گناہ شہریوں کے شہادتوں کے اور قتل کے، اس پر بھرپور احتجاج کریں، لوگوں کو بیدار کریں، اور جمعے کے فوراً بعد اتوار کے روز پورے صوبے میں مظاہرے ہوں گے، باقاعدہ احتجاج ہوگا اس کے بارے میں.
ہم اداروں کو بھی یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ ملک کو مذاق بنائیں، اپنی سیاست کھیلیں اس کے اندر، اور ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم نے امن میں کردار ادا کیا ہے، ہم نے امن میں قربانیاں دی ہیں، اپنے وطن کے ساتھ وفاداری کا ہم نے سزائیں کاٹی ہیں، ہم پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بڑے سینئر لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے اوپر حملوں میں 20 اور 30 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہ خون مقدس نہیں ہے، یہ خون محترم نہیں ہے۔ ایک تو اس حوالے سے میں اعلان کرتا ہوں کہ کل جمعے کے روز تمام ائمہ کرام خطباء اپنے خطبوں میں اس واقعے کی بھرپور مذمت کریں، اور پھر اتوار کے روز انشاءاللہ پورے صوبے میں یہاں مظاہرے کیے جائیں گے اس واقعے کے خلاف احتجاج کے طور پر، اور یہ ہم آئینی حق استعمال کریں گے۔ ہم اپنے کارکن کو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، سیاسی مقابلہ کرنا ہے، ہمیں ان قوتوں کو شکست دینی ہے، لیکن بہرحال جذبات ہیں۔ کب تک ہم جذبات کنٹرول کرتے رہیں گے؟ کیا ریاست پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا نوجوان جذبات میں آ کر بندوق اٹھا لے؟ پھر کیا ہوگا ملک کا؟ اس ملک کو بچانے میں ہمارا کردار ہے، اس ملک کے استحکام میں ہمارا کردار ہے۔ وہ خدا فوج تنہا اس ملک کو نہ بچا سکتی اگر قوم اس کے پشت پہ نہ کھڑے ہوتی، اگر علماء اس کے پشت پہ نہ کھڑے ہوتے، اگر تمام مکاتب فکر اس کے پشت پہ نہ کھڑے ہوتے، اور اس کے باوجود بھی مذہبی ہونے کے ناطے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ کون عدم استحکام پیدا کر رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم ملک میں افراتفری نہیں چاہتے باہر۔ آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ یہ حکومت کا خاتمہ نہیں ہے، اسی سے پاکستان کو بچایا ہے ہم نے۔ ان کا منصوبہ سامنے آ چکا ہے پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا، ان کے بیانات اس پر آ چکے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے کہ ہم تو حیران ہیں کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوا۔ اگر ضمنی الیکشن کے نتائج آتے ہیں، اگر ہم عمران خان کے حق میں آنے والے فیصلے کے خلاف ہوتے تو ہم آج بھی کھڑے ہو جاتے نا، لیکن ہم نے 2018 میں گاندھی کے خلاف بات کی، اور ہمارا موقف صحیح تھا۔ یہ ملک کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پہ آیا تھا، اور اس کی حکومت کا خاتمہ پاکستان کی بقا کے لیے لازم تھا۔ آج وہ کبھی کاغذ پھرا رہا ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور ایسے پاگل اس کے ارد گرد جمع ہے کہ وہ جو چاہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بیوقوف طبقہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، ایک احمق کے کہنے بھی اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل کہتے ہیں جی ہم تو جہاد لڑ رہے ہیں۔ جہاد کس چیز کا لڑ رہے ہو؟ تمہارے خلاف جہاد جائز ہے۔ جس کے خلاف جہاد ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں ہم جہاد لڑ رہے ہیں۔ الٹی گنگا، بے حیائی، فحاشی، عریانی، مہنگائی، بے روزگاری، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ غلط ان کے شرائط پر معاہدات، اس پر دستخط کرنا، ملک کی معیشت کو بیچنا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا آپ نے پاکستان کا، اور اب پھدک کر پھر رہے ہو ادھر ادھر کہ میں تم کو بچا رہا ہوں۔ عمران خان اپنے حدود میں رہو، جمعیت والے زندہ ہیں، ہم زمین اتنی گرم کر دیں گے آپ کے لیے کہ آپ کی یوتھیوں کے نرم تلوے اس زمین پر نہیں رکھے جا سکیں گے۔ ہم فضا کو اتنی گرم کر دیں گے کہ تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی تتلیاں ان کے پر نہیں برداشت کر سکیں گے اس فضا کی گرمی کو۔ حدود میں رہو،
हम बैरूनी साजिशों का मुकाबला करने के लिए मैदान में आए हैं। हम बैरूनी मिशनरी को इस मुल्क में शिकस्त देने के लिए आए हैं और तुम बैरूनी मिशनरी के एक एजेंट हो। हमने तुम्हें सही कहा है कि तुम एजेंट हो किसी के। तुम हो क्या चीज? लॉस एंजल्स से लेकर डी चौक तक तुम्हारे ताफुन की बदबू फैल रही है। अखलाक तुम्हारे ये हैं, किरदार तुम्हारा ये है, तुम हमें पाकिस्तान के निजाम समझाते हो। गंदगी और गलाजतों से तवक्को है कि वहां से फूल उठेंगे, खुशबुएं उठेंगी। लिहाजा ऐसी हरकतें मत करो। यही फौज थी जब आपको सपोर्ट कर रही थी और हमें उसके किरदार पर एतराज था, तो आप कहते थे फौज ठीक कर रही है, जनरल साहब जबरदस्त हैं। आज जब वो न्यूट्रल हो गया है तो तुम उसे जानवर कहते हो। मैं तो खैर तासीन कहता हूं, मैं तो चाहता ही हूं कि न्यूट्रल रहे, लेकिन ये तुम्हारे हक में इस्तेमाल हो रहा था, उस वक्त ठीक थे वो। आज उनको गालियां दे रहे हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हारे इस यू टर्न में? तुम्हें इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराए 20 सीटों पर जिमनी, आपने कहा जबरदस्त जबरदस्त माशाअल्लाह, नताइज पर खुशी। और अगले दिन जब खबर आई कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है, इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए। और वो क्यों भाई? एक दिन पहले शुक्रिया, जबरदस्त हो गया, और अगले दिन इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए। क्यों मुस्ताफी हो जाए? तुम्हारे गिरबान में हाथ पड़ गया, तुम्हारी चोरी पे हाथ पड़ गया, तुम्हारे घपलों पे हाथ पड़ गया। और मैंने हुकूमत से कहा है, परसों हमने मीटिंग की, कि अगर वो पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ तबके को, मुअज़्ज़ज़ीन को जेलों में ठोस कर ज़लील रुस्वा करते हैं, तो पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी चोर को हम एक एक मुकदमा डालकर उसको गिरफ्तार करेंगे। तो इस तरह हम नाचने नहीं देंगे। ये तो शहबाज शरीफ साहब है, जरा गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। गैर जरूरी शराफत। बाबा हकीम सनाउल्लाह का मिलाओ, हरकत में लाओ उसको जी। कितने बड़े बड़े केस पड़े हुए हैं। बिलियन ट्री, 1 अरब दरख्त मैंने लगाए, किधर दरख्त? BRT का क्या हाल देखा? किससे पैसे खाए? मौलाना जबे वाला केस किधर गया? इतने बड़े बड़े तुमने क्या कहते गोह निकले हैं कि अब उसका हिसाब किताब होगा आपके साथ। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि फॉरेन फंडिंग केस का क्यों मौखर किया जा रहा है। नेब के खिलाफ कानून साजी हुई, अदालत ने समाअत के लिए कबूल कर लिया। हम अदालत का एहतराम करते हैं। अदालत को अदल इंसाफ करने का पूरा इख्तियार हासिल है, लेकिन अदालत को इतना तो जरूर कहूंगा ना कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। पार्लियामेंट का हक अदालत नहीं। बनू में मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका कहना है कि इमरान के खिलाफ होते तो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के खिलाफ भी उठ खड़े होते। 2018 के इंतखाबात में जो धांधली हुई है, हमेशा उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान अपनी हुदूद में रहो, जमीयत वाले अभी जिंदा हैं, हम आपके लिए जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि यूथियों के नर्म